السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ زماد رضی اللہ عنہ وہ اس بات میں ماہر تھے، از شنوا ان کے قبیلے کا نام تھا، اور وہ دم اور وہ یعنی جنون کا اور آسیب وغیرہ کا، ان چیزوں کا دم جاڑ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ماہر تھے اس بات۔ وہ مکہ میں آئے اور اہل مکہ نے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا، جو مخالفین تھے، کہ یہاں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور انہوں نے اپنے الفاظ کے اندر کہا کہ نعوذ باللہ وہ مجنون ہو گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اگر وہ مجنون ہے تو پھر میں اس کا علاج کیوں نہ کر دوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور درخواست کی کہ مجھے مکہ والوں نے یہ باتیں کی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کر دوں۔ جواباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ میں سے چند الفاظ پڑھے جو میں نے خطبے میں پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے جب یہ الفاظ سنے خطبے کے، تو اس نے کہا یہ الفاظ آپ پھر دہرائیں۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے خطبہ کے یہ الفاظ 3 بار سنے، اور 3 بار سننے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو الفاظ جو ہیں یہ تو بلاغت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے یہ جو ایک سمندر بلاغت کا ہوتا ہے اس کی تہہ تک پہنچے ہوئے، یعنی بہت بہت ہی اہم ترین معنی رکھتے ہیں۔ اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہاتھ بڑھائیے، بیعت کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ نے ان کے قبیلوں کی طرف سے بھی یہ کہا کہ ان کی طرف سے بھی آپ بیعت کریں، انہوں نے وہ بھی کر لی۔ بھائیو، یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے۔ ہمارے عام طور پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نا، جو آپ ہر تقریر کے موقع پر پڑھتے تھے، جمعے میں پڑھتے تھے، عید میں پڑھتے تھے، اور موقع پر پڑھتے تھے، ہم لوگ اس خطبے کو تو کاروائی سمجھتے ہیں، اور ان الفاظ کے اوپر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ نہ ہی اکثر یہ ہمارے جو مبلغین ہیں ان کی طرف سے بھی ویسے کوتاہی ہے، یہ بھی اس خطبے کی تشریح نہیں کرتے، اس کو کاروائی سمجھ کے جلدی جلدی پڑھ کے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر بھی بڑے معنی ہیں۔ اگر خطبے کے اندر اس کے اندر اتنے زیادہ معنی نہ ہوتے تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ 3 بار سن کر غور کرنے کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے۔ تو بھائیو، یہ جو خطبہ ہے نا، ان کے الفاظ پر بھی غور کرنے ہیں۔ ان کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، ان کے اندر رسالت کا تذکرہ ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر اللہ سے مدد مانگنے کا تذکرہ ہے۔ ان الفاظ کے اندر دین اسلام کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، وہ بیان کیا گیا۔ اس لیے ہر تقریر سے پہلے، ہر موقع پر، جمعہ، عید وغیرہ پر یہ خطبہ پڑھتے تھے، باقی الفاظ بعد میں کہتے تھے۔ تو اس لیے
جمعے کے خطبہ جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں، اس کو بھی سمجھیں۔ اس کے اندر بہت کچھ بیان ہوئے ہے۔ اس کے اندر سنت کا تذکرہ ہے، سنت سے ہٹ کر جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی مذمت ہے، ان کی تشریح اور توضیح کر دی گئی۔ اس لیے آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسنون خطبہ ہے، آئیے ان کے الفاظ پر غور کریں اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو بندہ اس خطبے کو سمجھ گیا نا، سمجھ لے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کو ہی سمجھ گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔